السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں جو کہ میرے ذہن میں بہت زیادہ دنوں سے تھا۔ ایک ایسا سوال جو ہم سب سے پوچھا جاتا ہے اور جس کا جواب دیتے وقت ایک سیکنڈ میں پوری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہاں سے ہو۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں سے، تو میرا جواب ظاہر سی بات ہے میں پاکستانی ہوں۔ تو پھر سامنے والے کے چہرے پر جو تاثرات ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا پاکستانیوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھے پاکستانی رہے جنہوں نے اچھا کام کیا تو ان کے چہرے پہ ایک اسمائل آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ان کا ایکسپیرینس پاکستان کے ساتھ اچھا ہے، تو پھر وہ تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ میں کوئی پاکستانی تھا، میرے ساتھ کام کرتا تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، تو وہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ تعریف بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ تنقید کرتے ہیں، کچھ نہیں، بس ان کے چہرے پر ایک ناگوار سی کیفیت ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس پاکستانی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے سامنے سے، اور یہاں پر سامنے والے کو پرسنلی تنقید نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر وہ پاکستانی ہے اور پاکستانیوں نے اس کے ساتھ کچھ اس بندے کے ساتھ غلط کیا یا کچھ اس کے ساتھ غلط ہوا کسی جاننے والے کے ساتھ، تو وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ پاکستانی سارے غلط ہیں، منہ پہ نہیں کہے گا۔ ہاں، آپ کے جانے کے بعد شاید وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرے، لیکن آپ کو سامنے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا کسی اور کی غلطی کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کی غلطی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے۔ تو یہاں پر پہلے شروع میں میرے فادر بتاتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے بہت رسپیکٹ کرتے تھے پاکستانیوں کی، اور جو باہر سے آتے تھے ان کو بہت سپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن پھر کچھ چند ہمارے پاکستانی بھائیوں نے یہاں پر کوئی ایسے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا نام بہت ہی زیادہ خراب ہوا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر آ کر وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم ایز قوم جو ہے ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے ملک کو پریزنٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو پریزنٹ صرف ہمارے حکمران کر رہے ہیں، وزیر اعظم اور باقی وزراء کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہم چنتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہے، لیکن ہم پرسنلی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کچھ اپنے ملک کو، ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اگر میں غلط کام کروں گی، کسی کے ساتھ کچھ غلط کروں گی، تو وہ یہ کہے گا کہ پورے پاکستانی ایسے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان سے ایک بندہ تھا جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ پورے پاکستان کو بولیں گے۔ اور پاکستانیوں کے بارے میں کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے واردات کی ہیں، چوری ڈکاری سے لے کے ریپ تک کے کیسز ہیں پاکستانیوں کے، اور پیچھے 2 پاکستانی پکڑے بھی گئے، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور لوگوں نے اتنی گالیاں نکالنی تھی کہ آپ کو یہ کہنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ اور اتنے ظاہر سی بات ہے، آپ کسی ملک میں آتے ہیں، آپ کے ملک میں نوکریاں نہیں ہیں یا آپ کسی وجہ سے آتے ہیں یہاں پر، تو آپ یہاں پر اپنا کام کریں، پیسے لیں اور جائیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو آپ چوریاں کریں یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ریپ کریں، آپ کو بالکل بھی نہیں ہے، اور اپنے ملک میں بھی یہ اجازت کوئی ملک نہیں دیتا، اور وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں یہ کر کے بچ جاتے ہیں اور ہمارے آ کے بچوں کو خراب کریں، یہ کریں۔ تو بہت ہی زیادہ وہ بڑا ایشو بنا تھا اور بہت ہی بے عزتی کروائی تھی انہوں نے، پورے ملک کی بہت زیادہ انسلٹ کروائی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ یہ بالکل ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، اور کوئی بھی نہیں اٹھاتا کہ ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ چند پاکستانیوں کی وجہ سے سبھی پاکستانیوں کو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کے کچھ جو تھے جنہوں نے غلط کام کیا ان کی وجہ سے، لیکن کچھ پاکستانی ماشاءاللہ ہمارے بھائی اتنے اچھے بھی ہیں جن کی تعریف کیا یہاں کے لوگ، کیا گورنمنٹ تک نے ان کو جو ہے تعریف بھی کی یا ان کو انعام سے نوازا ہوا ہے۔ ایک بھائی تھے ہمارے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور جن کو نقد پیسے ملے تھے یورو میں، مجھے یاد نہیں کتنے تھے، وہ بہت زیادہ تھے، اگر پاکستان میں ان کے پاکستانی کرنسی میں ان کا کریں تو لاکھوں بنتے تھے۔ تو انہوں نے جا کے پولیس اسٹیشن میں وہ پیسے واپس کیے، اور پھر ایسی خبریں بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جن کی وجہ سے تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ سارے پاکستانی برے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ بھی پرسنلی بھی کئی بار وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں سے، تو میں پھر ان کو ان کے جو گریس کی جو واقعات ہوئے تھے میں ان کو یاد کرتی ہوں، میں نے کہا یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ پھر کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب بندے، غلط بندے جو ہیں وہ پوری دنیا میں،
یہ اگر ایک بندہ غلط ہے تو آپ پورے ملک کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر میں نے کہا چند گریکی جو ہیں وہ غلط ہیں، اب میں کیا کہوں پورے گریس والے گندے غلط ہیں. میں نے کہا میرے ایکسپیرینس میں 1-2 بندے غلط ہیں، باقی سارے میرے ساتھ اچھے جو ہے نا مجھے لوگ ملے ہیں. تو میں اب پورے گریس کو تو نہیں کہہ رہی نا کہ یہ غلط ہے، پورے سارے جو ہے نا وہ غلط راستے پر ہیں، گندے. میں نے کہا یہ تو نہیں میں کہہ رہی نا. تو ایسے بھی میں نے کہا پاکستان میں بھی ہیں کچھ لوگ جو غلط راستے پر ہیں، وہ غلط ہیں، اور کچھ ہیں جو بہت زیادہ اچھے ہیں اور کچھ ایوریج بھی ہیں. میں نے کہا آپ ایک بندے کو جج کر کے پورے ملک کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ سارے پاکستانی. میں نے کہا ایسے نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے ایسے ایسے بندے ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ. پھر میں جو ہمارے ہسٹری وغیرہ ہے وہ ان میں بھی بتاتی ہوں، اور پھر مجھے پورے اپنے ملک کو نا کلیئر کروانا پڑتا ہے اکثر لوگوں سے. تو اگر آپ باہر کے ملک ہیں یا پاکستان میں جہاں پر بھی ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. تو پاکستان کا نام بدنام نہیں کریں، خدا کے لیے رحم کھائیں ہم جیسے لوگوں پر جن کو آپ کی وجہ سے صفائیاں دینی پڑتی ہیں. اگر آپ پاکستان کا نام روشن نہیں کر سکتے، اچھا کام نہیں کر سکتے، تو غلط کام کر کے بدنام بھی نہ کریں. پھر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے کارنامے کی وجہ سے ہمیں اور بہت کچھ سننا پڑتا ہے. نواز شریف کی وجہ سے ہم نے کیا کیا نہیں سنا ہوا کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ اتنوں میں بک جاتے ہیں. تو آپ کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اور ایمانداری والی جاب نہیں ملتی تھی تب لوگوں کو کہ آپ کے وزیر اعظم کرپٹ ہیں تو آپ کون سے ایماندار ہوں گے. تو ہمیں ووٹ ڈالنے سے پہلے بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح ہم کسی کرپٹ بندے کو اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے، تو کسی کرپٹ لیڈر کو ہم ووٹ کیوں دیں؟ ہمارے گھر میں جو چوری کرے اس کو آپ اپنے بہن بیٹی کا کسی کا رشتہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کوئی نہیں دے گا. لیکن جو ہمارے ملک میں چوری کرے ہم اس کو ووٹ دیں گے. کیوں بھائی؟ ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں. یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ کون سے یہ کس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں اور آگے ان کو کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے دادا پردادا نے قربانی دی تھی اور ہمیں آزاد ملک ملا تھا. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہم ایک ساتھ پورے ملک کو تو نہیں بدل سکتے، سب لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے، لیکن ہم بارش کی ان بوندوں میں سے ایک بوند بن سکتے ہیں. ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے یا نقصان. کسی کی ذات کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا رہے. سب سے پہلے ہمیں مسلمان بن کے سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان پاک ہے، اس کا پڑوسی بھی، بے شک وہ کسی اور مذہب کا ہے. تو ہم اگر صرف اپنے مذہب کو بھی فالو کریں نا تو ہم پاکستان کی عزت بھی بچا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بچپن سے سکھانی چاہیے کہ سچ بولنا اور ایمانداری، میرے خیال سے اور محنت، یہ اگر 2-3 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دی ہیں تو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور کبھی کسی غلط راستے پر نہیں چلیں گے. اگر دیکھا جائے تو جھوٹ بولنا ہم بچوں کو خود ہی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نارمل سی ہے، مطلب ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. کسی کا فون آتا ہے تو بچے کو پکڑا کے بولتے ہیں بولو مما نہا رہی ہے، مما گھر میں نہیں ہے، مما پڑوسی کے پاس گئی ہے، مما بیزی ہے. ہم ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اب میں کافی ایموشنل ہو گیا ہوں تو اب میں ختم کرتی ہوں. تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. پاکستان زندہ باد.